الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدا صدیق کہتا ہے خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا اور علی ہیں اس کے دشمن علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے بنا جو عقل کا دشمن بنا جو عقل کا دشمن بنا صدیق اکبر کا بنا جو عقل کا دشمن دشمن بنا صدیق اکبر کا علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا وہ عقل کا اندھا ہوگا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا گرامی قدر حاضرین
ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ یہ عرس ہے اور یوم وصال ہے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب رضی اللہ یہ چھٹی پشت کے بعد 7ویں پشت میں یہ شجرہ صدیقی شجرہ اور نبوی شجرہ ایک ہو جاتا یہ حضرت کعب پر جا کر، کیونکہ بنو تیم آپ کا قبیلہ ہے، مرہ بن کعب یہ وہ ہستی ہیں جن پر یہ دونوں شجرے، جس کو قرآن نے کہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ صدیقی اور نبوی شجرہ ایک ہو جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا شجرہ پاک کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔ وہ اجداد بھی کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کی نسلوں میں، پشتوں میں ایک طرف نبیوں کا امام جگمگا رہا ہے، ایک طرف صدیقوں کا امام جگمگا رہا ہے، اور فرشتوں کا امام ان پہ رشک کر رہا ہے۔ جبریل امین وہ ان کے سر پہ تاج صدیقیت سجا ہے رب کے حکم سے۔ تو یہ ذات پاک، یہ ہستی جس کو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے صدیقیت کا تاج عطا فرمایا، لقب صدیق۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو لقب کسی کو بھی دیا ہے، اس سے پہلے کسی صحابی کو کوئی لقب نہیں دیا، یعنی لقب ملنے کی ابتدا اور افتتاح بھی ذات یار غار سے ہے۔ اوپننگ، پہل اور سبقت، یعنی ہر دروازہ جو کھلا ہے تو وہ یار غار کی نسبت سے کھلا اور آپ کے صدقے کھلا ہے، چاہے وہ نماز کا دروازہ تھا، چاہے وہ تلاوت قرآن کا دروازہ تھا، چاہے وہ اظہار ایمان کا دروازہ تھا۔ اس سے پہلے کسی نے اعلانیہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک ہی ذات تھی جسے سارا عرب اور سارا مکہ جانتا تھا کہ محمد عربی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ سارے کفار، سارے مشرکین جانتے تھے، اسی لیے معراج کی جب صبح ہوئی تو ابو جہل کہیں اور نہیں گیا، سیدھا یار غار کے در پہ گیا۔ اسے پتہ تھا ان کا سپورٹر، ان کا حمایتی اگر کوئی ہے اور ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اور یہاں آپ کی صدیقیت کی معراج ہے اور اس کی بھی انتہا ہے کہ رب کائنات نے معراج کی رات صدیق کا ٹائٹل دے دیا تھا، ابھی آپ نے تصدیق کی نہیں۔ کمال یہ ہے، یا تو ہو کہ تصدیق کر دی، اب اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ صدیق ہو گیا۔ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ فاروق اعظم کی باری، پہلے عمل کیا ہے پھر فاروق کا لقب ملا۔ پہلے انہوں نے فرق کر کے دکھایا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر آج سے تو فاروق ہے۔ یہاں ابھی تصدیق کی نہیں، اور اللہ کے حبیب نے نہیں کہا، خود اللہ نے کہا براہ راست کہ محبوب بے فکر ہو کے جا، مکے میں تیرا یار غار جو موجود ہے اور وہ ابو بکر آج سے صدیق ہے، پہلے سے فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب اس دن فاروق بنے تھے، وہ اس دن فاروق بنے تھے، اور صدیق اکبر ازل میں ہی صدیق تھے۔ اس لیے قرآن جو ہے نا، ابھی اس کا مسلمانوں کو تعارف نہیں۔ قرآن اللہ کا علم ہے، اگر سمجھ آئے تو مجھے بتائیں کہ سمجھ آ گئی۔ قرآن کیا ہے؟ اور علم اللہ کی صفت ہے۔
علم اللہ کی، یہ صدیق اکبر کے صدقے تھوڑا اپنے رب کو بھی جانو، جو بت خانے میں جا کے بھی وحدہ لا شریک کی توحید کی گواہی دے رہے، بتوں کے ناک منہ توڑ کے اپنے والد کو بھی بتا رہے ہیں کہ ابا جی یہ ہمارے معبود نہیں، ان کی توحید وحدانیت اس درجے کی ہے۔ تو اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ قدیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی سمجھے ہمیں شوق میں کہیں جا رہے ہیں شوق، کیونکہ ان کو عقیدت بڑی ہے ابو بکر سے۔ ہاں، ہمیں صدیق اکبر نے تو یہ سکھایا ہے کہ ایمرجنسی جتنی بڑی مرضی ہو، حق اور سچ پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو یہاں تو بات یہ ہوئی نا، آپ کا تو ٹائٹل ہی صدیق کا ہے۔ جب معراج کی رات نکلے ہیں مکہ سے، اس سے بڑی ایمرجنسی اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی، جب اللہ کے حبیب تنے تنہا اپنے گھر سے نکلے، کوئی ساتھ نہیں، جو ساتھی تھے انہیں بھی بھیج دیا کہ آپ جائیں، ہجرت کر جائیں، جس کو جس طرح موقع ملے چلا جائے، صرف یار غار کو روکا۔ جب آپ جانے لگے تو فرمایا صدیق تم ٹھہر جاؤ، تم ساتھ جاؤ گے۔ تو اس وقت منہ اندھیرے، دشمن پیچھے تلواریں سونت کے کھڑے ہیں کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہے ادھر اور ادھر صدیق ہے، درمیان میں اللہ کا حبیب ہے، یعنی یوں سمجھ لیں پیچھے رب جلیل ہے اور آگے آقا کا خلیل ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا خلیل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اس کیفیت میں نکلے ایمرجنسی میں، اور پھر جب وہاں سے سوار ہو گئے اونٹنیوں پر سیدنا صدیق اکبر کے گھر سے، یہ ہجرت کا بھی عجیب ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس میں بھی ایک رک کے اشارہ سمجھو۔ اس رات بھی رب نے یہ نہیں کہا صدیق تم آ کے میرے حبیب کو لے کے نکل جانا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن رب نے فرمایا محبوب آپ نے صدیق کی طرف جانا ہے، تاکہ پوری کائنات کو اشارہ مل جائے کہ ایسی خلوت کی اور ایسی ایمرجنسی کی کیفیت میں بھی صدیق کے بغیر گزارا نہیں، حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں۔ اور جب کائنات وجہ وجود کائنات چل کے صدیق کی طرف جا رہے ہیں تو کون ہے؟ اور رب کے حکم سے جا رہے ہیں، رب کے حکم سے روکا، تو صدق پہ اس لمحے میں بھی جو انتہائی اضطراری عالم تھا، اس میں بھی جب راستے میں ایک واقف شخص ملا تو اس نے کہا من معک یا ابا بکر، یہ ساتھ کون ہے؟ کہ یوں کپڑے لیتے تھے صحرا میں جب سفر ہوتے ہو، تو ویسے ہی خفیہ سفر تھا، بڑا کانفیڈینشل سفر تھا۔ تو صدیق اکبر نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس شخص کو کہا رجل یہدینی السبیل، اس نے کہا یہ میرا رستہ دکھانے والا رہبر ہے، جس کی رہنمائی میں میں نے سفر کرنا ہے، یہ میرا وہ قائد ہے، میرا پیشوا، میرا مرشد اور میرا راہبر ہے، یعنی میرا گائیڈ ہے۔ کیونکہ لوگ اس وقت اس بات سے آشنا تھے، جب کوئی تاجر اپنا بزنس ٹور پہ جاتا تو اس وقت ٹورسٹ گائیڈ ہوتے تھے یا ٹریول گائیڈ ہوتے تھے، ان کو ساتھ رکھا کرائے پہ، رینٹ پہ پیسے دیتے تھے، تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت بے وقت لوگ جاتے ہیں اپنے تاجر لوگ بزنس ٹور پہ، اور ابو بکر صدیق سے بڑا تاجر تو عرب میں تھا ہی کوئی نہیں، ساری دنیا جانتی تھی۔ تو اب کیسا جملہ بولا کہ راز بھی راز رہے، امانت میں بھی خیانت نہ ہو، اور صدیق کی زبان صدق پہ حرف بھی کوئی نہ آئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی سچ کیا ہوتا ہے، صدق کسے کہتے ہیں، سچ نصیب ہی نہیں ہو سکتا صدیق اکبر کے بغیر۔
حق اور سچ، ان دونوں کی بنیاد اس امت میں، امتیوں میں سب سے پہلے جس ہستی اور جس ذات پاک سے اس کی اوپننگ ہوئی ہے وہ ذات پاک صدیق ہے، سرکار صدیق اکبر ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی ابی بکر وعلی آلہ انہ یحبک و یحب رسولک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو بھی درود بھیج میرے صدیق پر، اس لیے کہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور تیرے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں۔ تو رب نے وہ چیزیں جو بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اب یہ کوئی اختیاری بات تو نہیں ہے کہ شجرہ نسب بھی ایک ہو جائے، وہ بھی ایک کر دیا۔ ظاہر کو بھی اتنا قرب کہ کسی اور کو نہیں تھا بچپن میں، جب کسی کو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اور ائمہ سیرت نے لکھا ہے کہ جب پہلے سفر پر آقا کریم علیہ السلام نکلے ہیں خود پہلی بار، اس وقت بھی جو ساتھ تھا وہ ابو بکر صدیق، یعنی 18 سال عمر تھی صدیق اکبر کی اور 20 سال عمر تھی رسول اکبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا وقت ہوگا، کیسی جوانی ہوگی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لا کر سنا۔ مسلمانوں تمہیں سمجھ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور رب نے وہ نبی تمہیں دیا ہے، یہودی کافر مشرک عیسائی وہ بھی دیکھ کے وجد میں آ جاتے تھے، اور وہ تو انسان تھے، پتھر اور شجر اور حجر وہ بھی سجدے میں پڑ جاتے تھے، اور وہ بحیرہ راہب نے یہی تو دیکھا تھا، اور میں الحمدللہ اس مقام اس پوائنٹ پہ گیا ہوں، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے پہنچایا۔ وہ جہاں وہ حجرہ تھا بحیرہ راہب کا، اور اس بندے نے 250-300 سال عمر تھی اس کی، اس نے وہ کھڑکی زندگی میں بند کبھی نہیں کی، ہر وقت اس کھڑکی میں بیٹھا رہتا تھا کہ کب اللہ کا پیارا یہاں آئے گا، اور ایک ہی درخت تھا وہاں، دوسرا درخت بھی کوئی نہیں تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جا کے اس درخت کے چھاؤں میں تشریف فرما ہو گئے، تو وہ باہر آ گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا یہ کون ہے، تو آپ نے بتا دیا یہ محمد بن عبداللہ ہے، مکے سے آئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں، یہ ساتھ محمد رسول اللہ، یہ وہ ذات ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، جنہوں نے بھی دیکھا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، ایسی صورت تھی۔ اور پھر وہ عین عالم شباب، اور پہلی بار والضحیٰ کا جلوہ مکے سے باہر گیا، ساتھ کوئی نہیں، خود ہی پہلا جو سفر تجارت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت علماء نے لکھا ابو بکر صدیق اسی وقت صدیق بن چکے تھے، تصدیق کر چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اظہار نہیں کیا۔ بحیرہ راہب کی جو باتیں سنی دیکھا تو پتہ چل گیا کہ یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بچپن سے تو ساتھ تھے ہی اور دیکھ ہی رہے تھے، صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، اور باقی بھی ساری ادائیں وہ دیکھتے تھے، اور دونوں کا مزاج ایک تھا، طبیعت ایک تھی، اس لیے قربت تھی۔ تو رب کریم نے اس وقت سے جوڑ دیا آپ کو بچپن سے ہی ساتھ، اور پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے روکا، باقی سب کو کہا جاؤ، اور صدیق اکبر کو روکا، اور اپنا بستر دیا شیر خدا کو۔ اس رات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو امانتیں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں وہ واپس کرنی تھی، یہ لوگوں کو امانتیں دے کر تو مدینہ طیبہ آ جانا ہمارے پیچھے، اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔
آپ صدیق اکبر کی صدیقیت دیکھو کیسی، کوئی پلان نہیں، پہلے کوئی اطلاع نہیں، کوئی ڈیٹ طے نہیں تھی کہ فلانے دن جانا ہے یا فلاں ٹائم جانا ہے، نہ دن طے ہے نہ وقت طے ہے، اور یار غار چوکھٹ پہ منتظر کھڑا۔ ادھر اللہ کے محبوب پہنچے، اس سے پہلے کہ دستک دیں اور آواز دیں، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ ذات پاک ہے، وہ ہستی ہے، ایک ایک ادا ایک ایک قدم ان کا مسلمان صاحب ایمان اگر اس کی طرف توجہ کر لے تو اس کے باطن کا غسل ہو جاتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات پاک ہے جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جو کھڑے ہیں، ذرا ان کی لائن پہ نظر ڈالو۔ جب وہ مصلی امام الانبیاء پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیچھے کون کون کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے؟ فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضی شیر خدا، بلال حبشی تکبیر پڑھ رہے ہیں، مؤذن رسول مصلی پیش کر رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں پورا، کیونکہ صدیق کو بلال سے بھی بہتر کسی نے نہیں جانا۔ ہاں جی، بلال سے پوچھو صدیق کیا ہے۔ لوگوں نے کہا بلال آپ کی بڑی شان ہے، انہوں نے کہا نا نا، تمہیں پتہ ہی نہیں ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ کیا جی وہ کیا؟ تو سیدنا بلال نے کہا لوگوں جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہو، جس کے نام اعمال میں رکھی ایک نیکی پورا بلال ہو، وہ نیکیوں والا کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کرو اس کی شان و عظمت و کمال کا، جس کے نام اعمال کی ایک نیکی بلال ہے۔ بلال کون ہے؟ جب فرش پہ چلے تو قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ قیاس کنز گلستان من بہار مرا۔ بلال کا کل شمار کیا تھا اور بلال کا اب جواب کیا ہے؟ وہ بلال جسے آقا کریم علیہ السلام کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتے ہیں، جی لوگوں کو کعبے کی چھت پہ بلال نظر آتا ہے اور ہمیں بلال کے پیچھے صدیق اکبر کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ جی کوئی نماز ابھی تعارف نہیں لوگوں کو، امت کو، کہ یہ کون ہستی ہے، کون ذات پاک ہے۔ نماز، تلاوت قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج، کاش لوگوں نے یہ دیکھے ہوتے تو اس ہر شیشے میں اس کو صدیق اکبر کا جلوہ نظر آتا۔ جی معراج کی رات نماز آئی اور ساتھ لقب صدیق آیا، اور جو نماز لے کے آئے تھے پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور جب نائب بنانے کی باری آئی تو اپنا مصلی صدیق اکبر کو دیتے۔ کیا مطلب تھا کہ اگر ہمارے مصلی پہ ہماری موجودگی میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ یہ کم تھا، 1,24,000 نبیوں کی تاریخ میں کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اور یہاں جس نے پڑھی ہے وہ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں۔ 1,24,000 نبوت کا فیض اور کمال جس ایک ذات میں جمع ہے، اس نے اپنا مصلی یار غار کو دیا ہے اور اسرار سے دیا ہے۔ ام المومنین نے تو کہا تھا حضور وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے اور وہاں کھڑے ہو کے قرآن کیسے پڑھیں گے نماز میں؟ خشوع و خشیت کا ان کا یہ عالم ہے، آواز گلے میں رند جائے گی، تلاوت ہی نہیں ہونی ان سے۔
جب آپ وہ جانتی تھی ادھر مومنوں کی ماں ہیں، ادھر یار غار کی بیٹی ہیں. سوچو جس کی بیٹی مومنوں کی ماں ہو اور حرم نبوت کی زینت ہو، یہ اکیلا ایک ہی وصف نکال لیں اگر سمجھ آ جائے لوگوں کو. یہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو اللہ نے میرے باپ کی جگہ رکھا ہے. لوگوں تمہیں کیا پتا ابو بکر کون ہے؟ تمہیں کیا خبر؟ اس لیے جو اہل نظر اہل حال ہیں وہ کہتے ہیں اتنا تو مجھے صاحب توفیق بنا دے اے اللہ، اتنا تو مجھے صاحب توفیق بنا دے، مداح نبی خادم صدیق بنا دے. مداح نبی خادم صدیق بنا دے. اور ان دو کا ثانی اثنین، ان دو کا نہیں تیرے سوا کوئی بھی ثالث. ثالث تین کو کہتے ہیں. یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی اس کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ جہاں یہ دو ہوں، ہاں جہاں یہ دونوں ہوں، میرا حبیب ہو میرا صدیق ہو. جی اس آیت کی روح یہ ہے، اس آیت کی روح یہ ہے کہ جہاں یہ دو ہوں وہاں تیسرا کوئی بشر یا بندہ یا مخلوق یا جن یا فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ خود رب کائنات ہوتا. ہمیں تو قرآن نے یہی سمجھایا. سبحان اللہ. جہاں یہ دو ہوں وہاں تیسرا اللہ ہے، وہاں تیسرا اللہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے. جی ذرا غور کرو اس دوسرے پہلو پہ بھی. جس نے کل دین ہی اپنی وحدانیت یکتائی کو رکھا ہو کہ خبردار میں اکیلا ہوں، خبردار میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، واحد ہوں، وہ بھی دو کا تیسرا بن رہا ہے. ہاں یہ دو کیا ہوں گے؟ نہیں سمجھ آ رہی ابھی نمازی ہو تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو معبود کو جاننا ہے تو صدیق کو جانو. جی یہ وہ ذات پاک ہے. وہ تو ابتدا ہے نا قاری صاحب، ان کی ابتدا یہ ہے، سوچو انتہا کیا ہوگی. یہ اس کے ثمرات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ کب سے آپ نبی ہیں، فرمایا جب آدم کا خمیر ابھی گوندا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. اب ذرا سوچو، قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات کریں، ذرا یہ بھی قاری صاحب بات سوچیں. جب آدم کا خمیر گوند رہا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام اس وقت نبی ہیں، تو جب ہمارے آقا کا خمیر گوند رہا ہوگا یہ بھی سوچیں نا. تو وہ جب خمیر گوندھا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کی جہاں سے اللہ نے مٹی کو اٹھایا ہے وہیں اس کی قبر ہے. آپ کی قبر وہاں بنے گی جہاں سے آپ کا جو مادہ تخلیق ہے اس کو اٹھایا گیا ہے، جہاں سے تمہارے وجود کی مٹی اٹھائی گئی وہ تمہارے جسم کا حصہ بنا دی گئی اور وہیں قبر بنے گی، وہیں آخری ٹھکانہ. اور آخری حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری وہ کہتے ہیں گنبد خضرا اور جالی کو ایسے ہی نہ دیکھ، یہ جو ہستیاں یہاں لیٹی ہوئی ہیں اس حدیث کے آئینے میں جھانک کے دیکھ
کہ رب نے جہاں سے حبیب کا خمیر اٹھایا وہیں سے صدیق کا خمیر اٹھایا اور وہیں سے فاروق کا خمیر اٹھایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ باقیوں کی شان تو سنائی جاتی ہے، ان کی شان دکھائی جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا تعارف نہیں کرایا لوگوں نے۔ اب سوچو جس کی خمیر کی ابتدا یہ ہے، وہ صدیق کی انتہا کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، اور دیکھ کے کہہ رہے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں، باقی تو سنا کے پڑھا کے، انہوں نے دیکھ کے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے ہی نہیں جو بغیر دیکھے کوئی بتا سکے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ کے کہا مقام صدیق کیا ہے، مشاہدہ کیا اس کا۔ حالانکہ خود فاروق اعظم کی اولاد ہیں، فاروقی خون ہے، لیکن یہ فیض فاروقی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروقی خون بول رہا تھا، ادھر جسم فاروقی ہے اور روح صدیقی ہے۔ مرید صدیق اکبر کے ہیں، اولاد فاروق اعظم کی ہیں، تو یہ دیکھ کے بیان کیا ہے کہ بقیہ طینت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا کریم علیہ السلام کا جو مقدس خمیر بنایا گیا، اس سے جو حصہ بچ گیا، سمجھ آئی ہے؟ جو خمیر بچا اس بقیہ طینت محمدی سے وجود صدیق اکبر اور فاروق اعظم بنایا گیا۔ اجے بھی پوچھنا ہے صدیق، ہاں جی، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ سیدھی رب کائنات سے جنگ ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان، فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، وبغضہما کفر، اور ان کا بغض کفر ہے۔ یہ ہوئی نہیں، مومن افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ان چار خلفاء اور ساتھیوں کی محبت سوائے مومن کے کسی قلب میں جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ایمان کی سند مل رہی ہے۔ جس کے دل میں ان چار کی محبت جمع ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں ان کی یا ان میں سے کسی ایک کی محبت نہیں ہے وہ مومن کا دل نہیں، وہ دل مومن کا بغض تو بڑی دور کی بات ہے، محبت ہی نہ ہو یا کمی ہو یا چار میں سے کسی ایک سے تعلق نہ ہو۔ اب آخری جملہ سنیں، چار کی بات ہوئی تھی، اب چار میں جو تین ہیں، پہلے تو صدیق اکبر ہیں، خود صدیق اکبر، اپنا کریڈٹ تو انہیں خود جائے گا نا جو ان کی اپنی ذات کا ہے، اور یہ دو جو ہیں فاروق اعظم اور عثمان غنی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، اور عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے کلمہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ پڑھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ ہیں، 10 ہے نا ٹوٹل، 4 یہ خلفائے راشدین، ان میں سے عثمان غنی، اور ادھر 4 اور، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے صدیق اکبر سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا ہے۔ اب سوچو ذرا، جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی عثمان غنی ہو، ایک نیکی بلال حبشی ہو، ایک نیکی عبد الرحمن ابن عوف ہوں، وہ شخص کیا ہوگا، وہ کیا ہستی ہو؟ اس لیے آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ای الناس احب الیک، حضور سب سے بڑھ کے آپ کا محبوب کون ہے، تو فرمایا عائشہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ۔ پوچھنے والے نے کہا حضور ومن الرجال، حضور میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔
اور ان کی محبت کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت فرمایا ہے، من احبہ فبحبی احبہ، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت، گویا صدیق اکبر کی محبت سند ہے عشق مصطفیٰ کی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں، اگر ان کی محبت ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری محبت نہ ہو۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، تو جس نے ان سے بغض رکھا فرمایا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو ان کی محبت محبت مصطفیٰ ہے اور ان کا بغض بغض مصطفیٰ ہے۔ رب کریم اس محبت پہ ہمیں استقامت دے۔ ابھی آج انشاءاللہ شان یادگار ریلی بھی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور اپنی محبت کو، ایمان کو اور عقیدے کو رجسٹرڈ کروائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔